वेलकम बैक। अब तफसील से ज़रा बात करेंगे। जो इस्लामी ताउन तंजीम का खुसूसी इजलास है, इसको पाकिस्तान होस्ट कर रहा है। ये जो इजलास है, ये अफगानिस्तान की सूरत हाल और इंसानी बहरान से निमटने के लिए इस्लामी ताउन तंजीम के वज़राए ख़ारजा का इजलास है, इस्लामाबाद में हो रहा है। 29 नवंबर को सऊदी अरब की जानिब से वज़राए ख़ारजा का खुसूसी इजलास बुलाने का इक़दाम उठाया, जिसके लिए पाकिस्तान ने मेज़बानी की पेशकश की थी। पाकिस्तान में ताउन तंजीम के वज़राए ख़ारजा का ये 17वां खुसूसी इजलास है। इससे कबल 2007 में OIC वज़राए ख़ारजा काउंसिल का इजलास इस्लामाबाद में आया था। 25 अक्टूबर को वज़ीर आज़म इमरान खान सऊदी वली अहद की दावत पर रियाद दौरे पर गए, जहां अफगानिस्तान की सूरत हाल और इंसानी बहरान के हवाले से गुफ्तगू हुई। 9 नवंबर को वज़ीर आज़म इमरान खान ने वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की रिपोर्ट ट्वीट की, जिसमें मुतनब्बे किया गया कि 2 करोड़ 30 लाख अफगान शहरी भूख की नज़र हो सकते हैं। वज़ीर आज़म का मजीद ये कहना था कि अफगानिस्तान में इस इंसानी अलमिया की निशानदेही करता आया हूँ। पाकिस्तान तो हर मुमकिन मदद करता रहेगा, मगर लाजिम है कि अब आलमी बरादरी हरकत में आए। अफगानों को निगलती इसाफत का तदारुक इखलाकी तौर पर उसके जिम्मे है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की अक्टूबर की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 2 करोड़ 28 लाख अफगान शहरी सर्दियों में भूख व अफलास का सामना कर सकते हैं। 87 लाख अफगान शहरी भूख व अफलास की इमरजेंसी सतह पर मौजूद हैं, जो कि मुल्क में 10 साल की बदतरीन सतह पर है। 18 नवंबर को अफगानिस्तान में अक़वाम मुत्तहिदा के मंदूब ने इंसानी बहरान के बढ़ते हुए खदशे का इजहार किया और दुनिया को बताया कि मामला मजीद बिगड़ सकता है। अफगानिस्तान में अक़वाम मुत्तहिदा के मंदूब के मुताबिक 60% अफगान यानी 3 करोड़ 80 लाख अफराद खुराक की कमी का शिकार हैं और आने वाले दिनों में सूरत हाल मजीद संगीन हो सकती है। सितंबर में अक़वाम मुत्तहिदा ने अफगानिस्तान में इंसानी अलमिया से निमटने के लिए जिनीवा में डोनर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करवाया था, जिसमें इब्तिदाई तौर पर $600 मिलियन की अपील की गई थी, मगर मजबूरी तौर पर $1 अरब की डोनेशन इकट्ठी कर ली गई हैं। दिसंबर के पहले हफ्ते में वर्ल्ड बैंक ने अक़वाम मुत्तहिदा की 2 एजेंसियों के मुंजमद फंड्स $280 मिलियन, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और यूनिसेफ को इंसानी अलमिया से निमटने के लिए जारी करने का फैसला किया है। इब्तिदाई तौर पर वर्ल्ड बैंक ने $500 मिलियन जारी करने की तजवीज़ पर फैसला करना था, मगर वर्ल्ड बैंक के डोनर सिर्फ $280 मिलियन जारी करने पर अभी तक आमादा हुए हैं। IMF ने अफगानिस्तान के $450 मिलियन रोक रखे हैं, जबकि अमेरिका ने अफगान सेंट्रल बैंक के तकरीबन $9 अरब मुंजमद कर रखे हैं। अब देखना है कि इस्लामी ताउन तंजीम के इस गैर मामूली इजलास में अफगानिस्तान में इंसानी अलमिया के हवाले से क्या फैसले किए जाते हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है खुर्शीद महमूद कसूरी साहब, साबिक वजीर खारजा रह चुके हैं। बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। OIC का ये एक बहुत बड़ा ग्रैंड इजलास पाकिस्तान में होने जा रहा है। एक तो उसकी सिग्निफिकेंस ये है कि ये सारी अफगान जो इस वक्त सूरत हाल है उसके कॉन्टेक्स्ट में है, उस पर ही गुफ्तगू होगी, वही मेन एजेंडा है। इस तरह के जब OIC की गैदरिंग होती है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या होती है? दूसरा, इनका इन्फ्लुएंस कितना होता है? देखिए, ये जो है ना इजलास, इसकी अहमियत आपने पहले ही बता दी है कि अफगानिस्तान के बैकड्रॉप में दुनिया का कोई मुल्क अभी अफगानिस्तान को रिकग्नाइज नहीं कर रहा, लेकिन जो UN की ह्यूमैनिटेरियन एजेंसीज हैं वो रिपोर्ट करती हैं कि जो आम लोग हैं, बच्चे हैं, ख़वातीन, बूढ़े, बल्कि बूढ़े क्या जवान हो, कुछ भी हो, अफगानिस्तान कहत के करीब है। और एक रिपोर्ट के मुताबिक 98% को उससे कम मिलता है खाना, जो कि बेसिक रिक्वायरमेंट है। सिर्फ 2% ऐसे लोग हैं जो मर्जी के मुताबिक जो रिक्वायर्ड डाइट है जो उनको हासिल है। तो जो भी सियासी इख्तलाफात हों, इसके ऊपर यूरोपियन यूनियन ने भी एक पोजीशन ली थी और UN ने भी रिपीटेडली कहा है। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान के लिए मुनासिब है कि पाकिस्तान को सबसे भारी इस जिम्मेदारी आती है कि अगर खुदा न खास्ता वहाँ को गड़बड़ हुई तो बहुत पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह होगा। रेफ्यूजीज आगे हमारे पास 3 मिलियन के करीब हैं और इसलिए पाकिस्तान का इसमें इनिशिएटिव लेना सऊदी अरब की मदद से एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। आपने पूछा, ये इस किस्म की गैदरिंग्स आम तौर पे नहीं होती। ये तो मेरा ख्याल है 4 दहाइयों के बाद हो रहा है पाकिस्तान में पूरा इजलास। मैं जब फॉरेन मिनिस्टर था तो हमने इजलास मैंने खुद बुलाया था। उस वक्त ईरान और सऊदिया का और गल्फ का बड़े झगड़े थे, लेकिन उसमें हमने लिमिटेड वज़रा बुलाए थे। OIC का जो इजलास है फॉरेन मिनिस्टर्स का, ये कोई डेली अकरेंस नहीं है। ये सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है और इक्वली सिग्निफिकेंट है कि जो यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया और चाइना के स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और इसी तरह UN के और जो यूनाइटेड नेशंस की ह्यूमैनिटेरियन एजेंसीज हैं उनके नुमाइंदों को भी मदऊ किया गया है।
کچھ ہو نہ ہو ایک چیز تو کلیئر ہو جائے گی کہ دنیا کی مختلف چیزوں پہ ہمیشہ آج دنیا کے اتنے مسائل ہو گئے, اٹینشن ڈائیورٹ ہو جاتی ہے اس سے, اور یونائٹڈ اسٹیٹس, رشیا اور چائنا اور یو این کی موجودگی سے میں سمجھتا ہوں دوبارہ افغانستان کے جو عوام ہیں ان کی جو اس وقت صورتحال ہے ہیومینیٹیرین اینگل سے, اس کی ساری دنیا کی اس پہ توجہ آ جائے گی. اب تھوڑا سا میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ اس وقت ایک مکمل طور پہ ڈیڈ لاک ہے. طالبان جو بات کہتے ہیں وہ دنیا نہیں مانتی ہے, دنیا جو بات کہتی ہے وہ طالبان نہیں مان رہے ہیں. سو آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت کوئی ادھر بریک تھرو ہو سکتا ہے؟ دیکھیے ایک انڈیکیشن تو آئی ہے, ان کے نمائندوں نے, حالانکہ کانٹراڈکٹری بیانات آتے رہتے ہیں, اور اس میں بلکہ مرسی کا ذکر ہے کہ جو ان لوگوں کے لیے مرسی جو بیچارے بچے بوڑھے فاقے کے قریب ہیں, اور یہ ان کے ریپرزینٹیٹو کی طرف سے آئی ہے کہ آپ کو جو بھی اختلافات ہو ان کا جو ہے آپ ان کا خیال کریں. ایک تو یہ تو پیورلی انسانی بنیادوں پر طالبان نے اپیل کی ہے. اب آپ نے جو بات کہی اس میں بڑا وزن ہے, ساری دنیا اس بات پہ تو بالکل اکٹھی ہے کہ جی خواتین کے جو رائٹ ٹو ایجوکیشن ہے اور رائٹ ٹو جاب, یعنی ان کو یہ پورا حق تعلیم کا اور ان کا روزگار کمانے کا, اس پہ کوئی قدغن نہیں ہونی چاہیے. اب وہ کہہ یہ رہے ہیں کہ انہوں نے کچھ صوبوں میں اس کی اجازت دے دی گئی ہے, اور جو اشارے کر رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ جی ان کے کچھ اندرونی معاملات ہیں, جو فٹ سولجرز ہیں ان کی اور اپروچ ہے, لیڈرشپ جو دوحہ میں تھی اور اب آپ کہہ رہے ہیں خطہ کابل میں جو ہے ان کی اپروچ دوسری ہے. شاید وہ انڈیکیٹ کر رہے ہیں ان کو ٹائم کی ضرورت ہے, لیکن دنیا یہ سمجھ رہی ہے کہ اگر اس وقت پریشر نہ ڈالا تو یہ بہت مشکل ہو جائے گا بعد میں. تو میں یہ امید یہ کر رہا ہوں کہ اس میں کچھ نہ کچھ ایسی انڈیکیشن طالبان بھی دیں گے کہ دنیا جو ہے کوئی زیادہ پازیٹیو اپروچ ادھر رکھے. لیکن ایک بات کلیئر ہے کہ ہیومینیٹیرین اسپیکٹ پہ تو امریکہ بھی اب کہہ رہا ہے کہ وہ اس سلسلے میں دیکھے گا کہ اس کو کیا وہ کر سکتا ہے, اور یورپین یونین نے تو €1 بلین اور اس میں 280 ملین یوروز تو انہوں نے ارجنسی کی بیسس پہ سینکشن کیے ہیں. یہ کیا, یہ جو جیسے آپ نے خود بھی کہا اور یہ میں نے اپنے انٹروڈکشن میں بھی بتایا کہ امریکہ, روس, جرمنی, چائنا, یہ تمام لوگ ہیں, ان کے ریپرزینٹیو بھی آ رہے ہیں OIC کے اندر. سو آپ کا کیا خیال ہے, آپ کے تجربے کی بنیاد پہ پوچھ رہی ہوں کہ جب یہ لوگ یہاں آئے ہیں اس کا مطلب ہے کہ پس پردہ کوئی آلریڈی ایشورنسز شاید دی گئی ہوں گی طالبان کی جانب سے, تبھی یہ اتنا ایک بڑا ہی جسے کہتے ہیں نا ایک بڑا اجتماع ہو رہا ہے اس وقت جہاں پہ وہ سب بڑے فزیکلی یہاں پہ اس ایشو پہ بات کرنے کے لیے سب ریپرزینٹیوز آئے ہیں. یہ دو اس کی انٹرپریٹیشنز ہیں. ایک تو جس کی طرف آپ اشارہ کر رہی ہیں کہ شاید کچھ لچک کچھ معاملات میں دکھائی ہو, لیکن زیادہ اہم مجھے لگ رہا ہے کہ اب جو UN کی ایجنسیز ہیں اور یورپین یونین کے اپنے نمائندے, وہ واقعی یہ کہہ رہے ہیں کہ سیاسی معاملہ اب رہ نہیں گیا. یہ تو پیورلی ایسے ہے کہ کہیں قحط پڑ جائے, کہیں زلزلہ آ جائے, کہیں تباہ کن فلڈ آ جائے تو دنیا اپنے اختلافات بھول جاتی ہے. تو یہ اس میں وہ اینگل بھی ہے کہ حالات واقعی ان کا بینکنگ سسٹم کولیپس کر گیا, اکانومی کولیپس کر گئی, تو ان حالات میں ساری دنیا کا ایک انٹرسٹ تو ہے نا کہ افغانستان میں کتنے بھی ان کو اختلافات طالبان سے ہوں, یورپ کو, امریکہ کو, لیکن وہ یہ تو نہیں چاہیں گے کہ ان کی جگہ داعش آ جائے یا کوئی اور گروپس آ جائیں. تو اس لحاظ سے اگر ان کی حکمرانی انڈرمائن ہو جاتی ہے یہ تو ٹھیک ہے, اور ان کی جگہ کوئی نہیں لے گا, لیکن وہ پھر سیول وار ہی نتیجہ ہوگی نا. تو اس کا تو پھر یہ فری فار آل ہوگا, یہ علاقہ غیر ہو جائے گا, جو چاہے گا یہاں سے جس طرح چاہے اس کو استعمال کرے. یہ تو پاکستان کو قطعاً سوٹ نہیں کرتا, دنیا کے دیگر ممالک کو بھی بالکل سوٹ نہیں کرتا. قصوری صاحب, یہ جو لچک نہیں دکھائی جا رہی شروع میں ابھی طالبان کی جانب سے, obviously جو دنیا کی ان سے ایکسپیکٹیشنز ہیں ابھی اس پہ وہ پیش رفت نہیں ہے جو سب ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. کسی ملک نے انہیں ابھی تک جو ہے وہ نہیں کیا, تسلیم نہیں کیا. یہ لچک اپنی آئیڈیالوجی کی وجہ سے وہ نہیں دکھا رہے, یا وہ خود اپنے جو نچلے لیول پہ, نچلے طبقے پہ جو ان کے اپنے جماعت میں سے لوگ ہیں ادھر سے وہ ہاسٹیج ہیں, ان کی بات وہ نہیں مان رہے ہیں؟ یہ آپ کا کیا اس پہ خیال ہے؟ اس سے اور زیادہ کمپلیکیٹڈ سچویشن ہے.
وہ یہ ہے کہ جو طالبان جو ہیں وہ کوئی ایک گروپ ایسے نہیں ہے جیسے کوئی سیاسی جماعت ہو یا کوئی آئیڈیالوجیکل گروپ. اس میں مختلف گروپس اکٹھے ہوئے تھے جو افغانستان کی حریت کے لیے اکٹھے ہوئے, اور وہ امریکہ کی جو آکیوپیشن وہ سمجھتے تھے کہ ان کو وہاں سے خالی کرانی چاہیے. لیکن نیچرلی جب اتنا وائڈ الائنس ہوگا, اتنا براڈ الائنس ہوگا, تو ہر قسم کے لوگ اس میں آ جاتے ہیں. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتنا آسان نہیں ان کے لیے. لیکن جو میجر پرابلم ہے لیڈرشپ جس قسم کی بھی ہو, کیونکہ وہ ڈے ٹو ڈے مسائل جو ہوتے ہیں ان کو سامنا کرنا ہوتا ہے, چاہے وہ جیسی بھی ان کی آئیڈیالوجیکل اورینٹیشن ہو, ان کو ڈگری آف پریگمیٹزم جو ہے دکھانا پڑتا ہے. لیکن جو فوٹ سولجرز ہیں ان کو تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اپنے ورژن آف اسلام کے لیے لڑے تھے, جانے دی تھیں, ہم سمجھتے تھے کہ جو شریعہ کی صحیح انٹرپریٹیشن ہے اس کے لیے ہم لڑ رہے ہیں, تو آپ نے دکھایا کچھ اور کر کچھ اور رہے ہیں. تو یہ افغانستان, یہ افغان کی لیڈرشپ, جو طالبان لیڈرشپ ہے, مسئلہ ضرور ہے, لیکن وہ لوگ بھی تو اندھے تو نہیں جو ان کے فٹ سولجرز ہیں, ان کو بھی تو نظر آ رہا ہے نا کہ اگر واقعی یہ کولیپس کر گیا تو کیا وہ یہ تو نہیں چاہیں گے. تو میں سمجھتا ہوں حالات ایسے ضرور ہیں کہ فلیکسیبلٹی اس میں کچھ نہ کچھ ہو, لیکن دنیا, شاید میں یہ سمجھتا ہوں اسلامی دنیا کا اکٹھا ہونا کم از کم یہ شاید پیش رفت اس حد تک کریں گے کہ جو بنیادی ضروریات ہیں زندگی کو قائم رکھنے کے لیے, اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اس کو فوکس ہوگا اور اس میں شاید پیش رفت ہوگی. اور دوسرا مسئلہ جو آپ نے چھیڑا ہے جس پہ ساری دنیا کو کنسرن ہے, اس کی میں بھی زیادہ فوکس ہوگا, اور وہ خود بخود سب سے سنیں گے. ان کا یہ خیال تھا کہ اور کوئی ہو نہ ہو, چین, روس, پاکستان, ایران ہمیں ریکگنائز کر لیں گے, لیکن ان تمام ممالک کی اپنی انٹرنل پولیٹیکل ڈائنامکس ہیں. اور جو ایران کی بھی جو رجیم ہے, حالانکہ وہ بہت کٹڑ مذہبی رہنما ہے, لیکن وہاں خواتین کا جو رول ہے الیکشن میں ان کا حصہ لینا اور مختلف جابز میں, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو صورتحال ہے آہستہ آہستہ ان کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ آسان نہیں ہوگا دنیا کے لیے ہضم کرنا. تو اس لیے کچھ نہ کچھ ان کو یہاں دکھانی پڑے گی, اور لچک کے اشارے آ رہے ہیں. صحیح. آخری سوال, پاکستان نے ابھی یہ آفیشلی ذرائع سے خبر یہ آ رہی ہے اور کل کنفرم بھی کیا ہمیں فارن منسٹر صاحب نے ایک بریفنگ میں کہ جو ریفیوجیز ہیں ان کو کہا جائے گا کہ وہ افغانستان واپس چلے جائیں جو اس وقت موجودہ صورتحال میں وہاں سے آئے ہیں, اور 3 مہینے کے لیے ان کو ٹائم دیا گیا ہے کہ اس دوران وہ اپنے ملک واپس جا سکتے ہیں. ہمارا یہ خدشہ ہے کہ وہاں سے اور ریفیوجیز نہ آ جائیں. پاکستان بات کرے کہ ہم نے ان کو واپس بھیجنا ہے, تو اگلے 3-4 ماہ میں آپ کو کیا ہوتا دکھائی دے رہا ہے؟ نہیں, ذرا آپ ریپیٹ کریں گی, میں آپ کا سوال سمجھ نہیں سکا کہ خبر کیا آئی ہے آپ کے پاس؟ کہ وزیر اعظم صاحب نے یہ کہا ہے, حکومت پاکستان نے یہ کہا ہے کہ پاکستان میں جو افغان ریفیوجیز آئے ہیں گزشتہ چند ماہ میں ان کو واپس بھیجا جائے گا. جو گزشتہ چند, جی اچھا, گزشتہ چند ماہ میں, وہ تو واپس تبھی بھیجیں گے نا جب حالات پیدا ہوں گے. تو اگر اتنا ہی آسان ہوتا تو آگے جو اتنے ملینز ہیں, وہ دیکھیں ایک چیز نہ بھولیں کہ جو دونوں سر بارڈر ہے, ایک ہی خاندان اور ایک ہی قبائل, ایک ہی نسل کے لوگ آباد ہیں. کہنا آسان ہے, کرنا مشکل ہے. میں اپنے تجربے پہ کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے, پرائم منسٹر نے صحیح کہا ہے کہ ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے. بھئی فیسیلیٹیٹ یہی کریں گے نا کہ وہاں حالات بہتر ہوں گے تو وہ جائیں گے نا. اگر حالات بہتر نہیں ہوتے تو وہ کیسے چلے جائیں گے؟ صحیح. بہت